علیکم دوستوں، ان سائڈ میں موظف فخر میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ہوگا اور نہ ہی کسی ایسے اتحاد میں شامل ہوا جائے گا جس اتحاد میں پاکستان تحریک انصاف نام کی جماعت موجود ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام نے پاکستان تحریک انصاف کو دکھا دیا ہے ٹھینگا، اور جناب لاہور میں ہونے والا اجلاس جو کہ 2 روزہ اجلاس تھا، یہ جو ہے جمعیت علماء اسلام کا مجلس عمومی کا، اس میں جناب سیاسی فیصلے کر لیے گئے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی طرح کے بھی اشتراک عمل کو قطعی طور پر ناممکن قرار دے دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کو جمعیت علماء اسلام نے مسترد کر دیا ہے، بلکہ کے پی کے میں انتخابی دھاندلیوں اور جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ کی چوری کے خلاف جناب بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے 10 مئی کو پشاور میں ایک بہت بڑا پاور شو بھی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگر میں آسان الفاظ میں جمعیت علماء اسلام کے فیصلے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل المعروف علامہ اڈیالوی کو کہہ دیا ہے چل نکل، کیونکہ یہ جو ہے نا چل نکل، یہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے پاور سسٹم نے، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اب پاکستان تحریک انصاف کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس صورتحال میں یہ سوال ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد یا اشتراک عمل نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایسے کون سے پوائنٹس تھے جن کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا، اور ایسا کون سا پیغام تھا جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پیغام کے بعد عمران خان کے لیے جو اپنے دروازے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر لیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اعلان کیے جانے والے اس فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا، اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان تمام سوالات کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور مولانا صاحب کی لاہور کے اندر جو 2 دن کا ایک طویل ترین اجلاس تھا اس کے بھی اوپر ذرا آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس اجلاس کے اندر کس طرح کا ٹیمپرامنٹ رہا۔ اب اگر آپ غور کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے انتخابات کے فوری بعد مینڈیٹ کی چوری کا اور فارم 45 اور فارم 47 کا ایک بیانیہ بنایا تھا، اور وہ اس بیانیے کو لے کے آگے چلتے رہے۔ ابھی ریسنٹلی حال ہی میں جو متعدد مرتبہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور خود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس تاثر کو ابھارا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ صرف رابطے کر رہی ہے بلکہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے ایک مرتبہ پھر نہ صرف پذیرائی مل جائے بلکہ جو قبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں وہ بھی دوبارہ بحال ہو جائے، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ہر طرح کی پیشکش کی۔ اسی پلیٹ فارم سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو 3 آفرز کی گئی ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر ڈیل کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح کے انسینٹیو دیے، اور اس میں سے سب سے بڑا انسینٹیو اپنی سوشل میڈیا ٹیم کا سرنڈر تھا، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے پاورفل ٹول رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہی رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے ہر طرح کے پلیٹ فارم کو، چاہے وہ فیس بک کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ ٹویٹر کا ہو، انسٹاگرام کا ہو یا یوٹیوب کا ہو، ہر ایک پلیٹ فارم کو نہایت ہی بہتر انداز میں اس کو استعمال کیا، اور اس کے لیے جو بھی سوشل میڈیا کے اندر سرکردہ افراد تھے پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام سرکردہ افراد کو اپنے ساتھ انگیج کیا۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر ریاست کی طرف سے کریک ڈاؤن کیا گیا، اور میں نے آپ کو یہ آج سے 3 دن پہلے خبر دی تھی کہ مختلف
आला किस्म के जो रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया है, और ऐसे तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट होल्डर्स जो कि रियासत मुखालफ बयानिए की तरवीज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की तरफ से दी जाने वाली लाइन को फॉलो करते थे, उनके और उनके अहले खाना के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि मुईद पीरजादा हो, इमरान रियाज खान हो, शहजाद अकबर हो, शहबाज गिल हो, या इस तरह के जो बाकी तमाम लोग हैं, सदीक जान, उनके जनाब अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। और कल बरोज इतवार जनाब असद तूर साहब जो कि इस्लामाबाद से अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको ऑपरेट करते हैं, उनका और उनकी वालदा के नाम के ऊपर जो बैंक अकाउंट्स थे उनको भी फ्रीज कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनर सर्कल्स की तरफ से रियासत को दी गई हैं कि जनाब ये वो लोग हैं जो सारे का सारा सोशल मीडिया के ऊपर रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने अडाला जेल में आकर इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, और अभी रिसेंटली आजम स्वाति साहब की तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया था कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब चूंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना दी गई, और फिर उसके बाद एक नए ग्रैंड अलायंस की बुनियाद रखी जानी थी, और इस ग्रैंड अलायंस के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम को भी शामिल करने का फैसला किया गया था, और कुछ इजलास भी हुए थे। अभी रिसेंटली शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी जो नई जमात बनाई है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया गया, और अब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी इनकार कर दिया गया। रिसेंटली ये जो मैंडेट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हलके हैं वो अब खुलना शुरू हो गए हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ऑफ द अपोजिशन और रिकग्नाइज्ड बाज़ाब्ता तौर पर असल सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब खान साहब का जो हलका है वो भी अब खुलने जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद ये जो जाली वोट्स के हवाले से रिकॉर्ड को सबमिट किया था मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की तरफ से, उसको इंटरटेन करना शुरू कर दिया है, और दोबारा गिनती का जो प्रोसेस है उसके हवाले से इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसके बाद उमर अयूब साहब का हलका खुलेगा, और उनका हलका खुलने के बाद ये पूरे का पूरा जो इलेक्शन ड्रामा था खैबर पख्तूनख्वा में वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएगा। और यही वजह है कि मौलाना साहब की तरफ से इस स्विंग के अंदर अपना मैंडेट को वापस लेने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है, क्योंकि मौलाना साहब इस बात का कई मर्तबा इजहार कर चुके हैं कि मैंडेट चोरी किया गया। मौलाना साहब का मैंडेट ना तो पंजाब में मौजूद है, ना ही मौलाना साहब का मैंडेट सिंध में मौजूद है। मौलाना साहब का मैंडेट अगर मौजूद है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के ऊपर भी मौलाना साहब के एतराज़ात मौजूद हैं, अलबत्ता बड़ी तादाद में, जिसमें मौलाना साहब खुद इस बात का इजहार करते हैं कि कम से कम 12 सीटें ऐसी थी जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम जीत रही थी, और उस मार्जिन को मैनिपुलेट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में डाला गया। और मौलाना साहब का ये मानना है कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेकर जमीयत उलमा इस्लाम को दी जानी चाहिए, और उमर अयूब साहब का हलका और उसके लिए जो स्टे ऑर्डर था उसका खारिज होना जमीयत उलमा इस्लाम की उम्मीदों को बरकरार रखना और उनको पॉलिटिकली अपने आप को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले के लिए खड़ा करने में बहुत ही ज्यादा मुआवन साबित हो सकता है। अब जमीयत उलमा इस्लाम ये चाहती है कि इस हलके के चक्कर के अंदर जो बाकी हलके हैं जहां पर जमीयत की तरफ से एतराज़ात किए गए हैं वो हलके भी खोले जाएं, और मुझे ऐसे लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम को इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई है कि आप जिस जिस हलके के ऊपर उंगली रखेंगे वो हलके खुल जाएंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम ने अगर ये जो हारी हुई सीटें हैं ये दोबारा जीत ली
تو جمعیت علماء اسلام کا موقف بھی واضح ہو جائے گا، جمعیت علماء اسلام کی خیبر پختونخوا کے اندر اسٹرینتھ بھی اسٹیبلش ہو جائے گی، جمعیت علماء اسلام کی KPK کی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن بھی بہتر ہو جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کا جعلی مینڈیٹ کا بیانیہ بھی زبردست ہو کے رہ جائے گا، اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، اور یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جمعیت علماء اسلام کے پاس جس کو وہ کسی طور پر بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی جو ہے انگیج کرنے کے لیے اور ریلیونٹ بنانے کے لیے انہوں نے یہ جو ملین مارچز ہیں اس کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے ایک ملین مارچ کراچی میں ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اب 27 اپریل کو یہ جو 2 روزہ اجلاس ختم ہوا ہے کل جمعیت علماء اسلام کا، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 27 اپریل کو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ جو مظالم اسرائیلی جارحیت کے ذریعے کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف مینار پاکستان پر ایک عظیم الشان اجتماع کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور پاور شو ہوگا جو کراچی میں ہوگا، کوئٹہ میں ہوگا، اور پھر پشاور میں 10 مئی کو پشاور کے اندر یہ جو جلسہ ہے وہ کیا جائے گا، اور پشاور کے اندر پاور شو انفیکٹ جمعیت علماء اسلام کو خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر ریلیونٹ ہونے اور اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو دوبارہ منظر عام پر لا کر جو ہارڈ ہٹنگ کرنے پر اس میں بڑا ہی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کئی مرتبہ کوشش کی گئی کہ وہ جمعیت علماء اسلام کو اپنے ساتھ انگیج کر سکے، لیکن وہ جو انگیجمنٹ تھی وہ ہو نہیں سکی۔ اب وہ کیوں نہیں ہو سکی، اس کی بھی جو وجوہات ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے کئی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے چند سوالات رکھے تھے، اس میں سے سب سے امپورٹنٹ سوال تھا ڈیل کے حوالے سے اور پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے۔ جمعیت علماء اسلام یہ چاہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود عمران خان کے ذریعے پبلکلی یہ انڈرسٹینڈنگ دیں، یہ یقین دہانی کریں جمعیت علماء اسلام کو کہ جیسے جیسے تحریک آگے بڑھے گی، ریاست کے اوپر، حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھے گا، تو اس چکر کے اندر پاکستان تحریک انصاف بیک چینل کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر کے اپنے لیے کسی طرح کی کوئی فیور حاصل نہیں کرے گی، اور اس کے لیے جمعیت علماء اسلام نے مسلم لیگ نون کا بھی حوالہ دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں ایک اس طرح کی صورتحال ان کے ساتھ ڈیولپ ہو چکی ہے جب وہ اسلام آباد کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس طرح کی کوئی جو ہے وہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا مطالبہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ کیا گیا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ عمر ایوب خان صاحب سے لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دیا جائے گا۔ اتحاد کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے، اور جو فیصلے اتحاد کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر کیے جائیں گے وہ فیصلے کسی بھی طور پر واپس نہیں لیے جائیں گے۔ اس طرح کے چند مطالبات تھے، چند معروضات تھیں، چند یقین دہانیاں تھیں جو کہ جمعیت علماء اسلام چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے انہیں دیے جائیں، اور بار بار اور پرزور درخواستوں پر رازداری کے ذریعے چند وضاحتیں بھی طلب کی گئی تھیں، لیکن کئی ہفتے گزرنے کے باوجود بھی، متعدد مرتبہ یاد دہانیوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں عمران خان کی طرف سے سامنے آتی ہے، اور بیرسٹر گوہر کو یہ کہا جاتا ہے عمران خان کی طرف سے کہ بار بار مولانا صاحب کا بوا کھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مولانا صاحب اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور باقی جو ہے آپ اتحاد کو لے کے آگے بڑھیں۔ لیکن جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس اتحاد میں نہ مولانا صاحب شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی شاہد خاقان عباسی صاحب اس اتحاد میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو اس اتحاد میں انفیکٹ وہی جماعتیں موجود ہیں جو کہ تحریک تحفظ آئین میں موجود ہیں، لہٰذا گرینڈ لائنز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام خواب ہو گئے ہیں چکنا چور۔ اب جمعیت علماء اسلام اگر اتحاد میں شامل نہیں ہوگی تو کیا کرے گی؟
کیونکہ یہ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتحاد میں شامل ہوں اور جمعیت علماء اسلام کہے جناب میں حکومتی بینچز پہ جا کے بیٹھ رہی ہوں، ممکن نہیں ہے۔ جمعیت نے اپنے اس 2 روزہ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی جو انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے حزب اختلاف کی، وہ اپنی اس پوزیشن کو مینٹین رکھیں گے۔ آزاد اور پر اثر حزب اختلاف کا جو رول ہے وہ ادا کریں گے، حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، پارلیمنٹ میں زیر غور آنے والے معاملات کا جائزہ لیتے رہیں گے، اور اگر ضرورت پڑی پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر پارلیمنٹ میں موجود جو گورنمنٹ کا بزنس ہے، بجٹ ہے، مختلف بلز ہیں، ترامیم ہیں، اس کے حوالے سے اگر ضرورت پڑے گی تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر مشترکہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی بات چیت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب مولانا صاحب کی طرف سے یہ جو جماعت نے فیصلہ کیا گیا ہے، یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلا جائے گا، اس حوالے سے جمعیت کے پلیٹ فارم سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے جمعیت کے اس فیصلے کے اوپر کسی طرح کا کوئی رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا، کیونکہ جمعیت کے ساتھ جو بھی گفتگو تھی وہ اسد کیسر صاحب کر رہے تھے۔ اسد کیسر صاحب عید اپنے بچوں کے ساتھ منانے کے لیے چلے گئے تھے لندن، اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، لہٰذا اب اسد کیسر صاحب کی واپسی کے بعد یہ جو صورتحال ہے وہ کچھ بہتر ہوگی، یا اس میں سامنے آئے گا کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ البتہ اسد کیسر صاحب کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف میں کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اسد کیسر صاحب کے بارے میں بھی عمران خان کو یہ بات آگاہ کی گئی ہے، ان سے یہ بات عمران خان کو بتائی گئی ہے کہ یہ جو ممکنہ فارورڈ بلاک کی باتیں آ رہی ہیں، اس فارورڈ بلاک میں اسد کیسر صاحب بھی شامل ہیں، لہٰذا جو پارٹی کے اندر بھی جو سچویشن ہے وہ کچھ زیادہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی۔ البتہ مولانا صاحب کی طرف سے یہ جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی، وہ یقینی طور پر ان کے وزن میں بھی اضافے کا سبب بنے گی، ان کو سیاسی طور پر آگے بڑھانے میں بھی تعاون اس کو ملے گا، ان کو اپنے مینڈیٹ کے اوپر جو دعویٰ تھا اس کو درست ثابت کرنے میں بھی مدد ملے گی، اور اس چکر میں پاکستان تحریک انصاف کی اصول پسندی کے جو پول ہیں وہ بھی کھلیں گے، اور یہ جو چل نکل مولانا صاحب نے کہا ہے عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل المعروف علامہ اڈیالوی کو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سسٹم کا رسپانس ہے جو کہ مولانا صاحب کی زبان سے عمران خان کے لیے ادا کیا گیا۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔